نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا كافة للناس حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ دوسری قرآن پاک کی آیت کے اندر آیا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کے تمام ایک خطہ کے لیے نبی بن کر آئے، ایک بستی کے لیے نبی بن کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ نے قرآن کی زبانی اعلان کر دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ نہیں خطاب کیا کہ اے مکہ والو، اے فلاں بستی والو، بلکہ یہ اعلان کر دیا میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ تمام انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے بھی نبی ہیں۔ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال، استقبال۔ آپ زمانہ ماضی کے بھی نبی تھے، زمانہ حال کے بھی نبی تھے، اور زمانہ استقبال کے بھی نبی تھے، اور آپ کی نبوت چلتی رہے گی قیامت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر ہی قیامت آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے بھی نبی ہیں۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے نبی آئے وہ صرف ایک مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، اس لیے آپ کا لقب نبی الثقلین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کی بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ بدمست ہو گیا، لوگوں نے اس کو باغ کے اندر باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دیں گے، اونٹ تکلیف نہ دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی ہر چیز جانتی ہے، حتیٰ کہ اونٹ بھی جانتا ہے میں اللہ کا نبی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل البعث، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت نہیں ملی تھی، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ بعض نے کہا اس سے مراد
تمام مکہ کے پتھر مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، اور بعض نے کہا اس سے خاص پتھر مراد ہے حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، وہ پتھر مراد ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ولی جائے، کوئی نبی جائے، کوئی غوث جائے، کتب جائے تو وہ حجر اسود کو سلام کرتا ہے، اور حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز پہچانتی ہے۔ اور آپ نبی الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بتلانے کے لیے جتنے نبی آئے اپنے بستی کے لیے نبی بن کر آئے، آپ ان کے امام بن کر آئے۔ یہ جو اب آگے کھڑا ہے یہ اماموں کا بھی امام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الانبیاء ہے۔ اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور حدیث پاک کے اندر اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی مکان بنواتا ہے اور وہ مکان مکمل ہو جاتا ہے، اور اس مکان کے اوپر کی جگہ میں ایک اینٹ باقی ہوتی ہے۔ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کہتا ہے یار مکان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ اینٹ جو باقی رہتی یہ بھی لگ جاتی تو مکان مکمل ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، اب اس مکان کے اندر اور کسی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کی بچیوں نے یہ کہا طلع البدر بثنیات الوداع کہ آپ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، کیونکہ چاند کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہلال، ایک قمر، ایک بدر۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور آگے دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی اس کو قمر کہتے ہیں، اور جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر بن کے آئے، اور یعنی جیسے چاند پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے، جب دوسری تیسری بڑھتا جاتا ہے تو روشنی بڑھتی جاتی ہے، 14ویں رات میں روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی نبوت کی روشنیاں تھیں سب ختم ہو گئیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو کن کن چیزوں سے نوازا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ راجپال نے کتاب لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر تقریر کر رہے تھے، اور یہ غازی علم الدین نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ جب تقریر سنی تو وہیں سے اٹھا، راجپال دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، جا کر نام پوچھا
اور اس کے بعد اس کو وہیں قتل کر دیا۔ مقدمہ چلا، جیل میں ڈالا گیا، اور وکیل نے کہا قاضی صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو قتل کیا لیکن مغلوب الحال ہو کر مجھے پتہ نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں، اگر یہ کہو گے تو تم پھانسی سے بچ جاؤ گے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم تو مجھے موت سے ڈراتے ہو، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ادھر میں تختہ دار پر چڑھوں گا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس لیے اور فرمایا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کا کمرہ روشن ہو جاتا تھا، رات کو روشنی ہوتی، تو جو باڈی گارڈ تھا وہاں جو نگرانی میں مقرر تھا جیل کے اندر، اس نے روشنی دیکھی، وہ نے کہا غازی صاحب کیا آپ نے ٹارچ رکھی ہوئی ہے؟ کون سی چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے کمرہ آپ کا روشن ہوتا ہے؟ نے کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ نے کہا مجھے ہمیں بتا کے تو جاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب سے جیل سے آیا ہوں، جیل میں آیا ہوں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت نصیب ہوتی، اس لیے میرا کمرہ روشن ہو جاتا۔ ایک عورت تھی، اس کا خاوند 1 مہینے کے بعد آتا تھا، یہ ختم نبوت کتاب ہے اس میں لکھا ہے، وہ پھل وغیرہ لاتا تھا، اور پھل اس کی جو بیوی تھی، بچوں کی ماں، وہ پھل نہیں بچوں کو کھانے دیتی، اگر کوئی بچہ منہ میں ڈال لیتا تو انگلی ڈال کر اس کے منہ سے نکال دیتی تھی۔ بچے بڑے پریشان تھے کہ ہمارا والد، ہمارا ابو پھل لاتا ہے، ہمیں امی جو ہے وہ کھانے نہیں دیتی۔ بچے آج چھوٹے کل بڑے ہو گئے، اب ماں نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا باپ مرزئی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی روزی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، خود محنت کرتی تھی، محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اس لیے اب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اسی طرح زندگی گزارتی تھی۔ قرآن پڑھی ہوئی نہیں تھی، قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن ختم نبوت کی برکت سے جب دنیا سے رخصت ہوئی، اپنی اولاد بیٹے بار بار ہر ایک کو خواب میں ملی اور دیکھا انہوں نے حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے قرآن کی تلاوت کر رہی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کا بھی کام قبول فرمائے، اور ہماری اس کانفرنس کو قبول فرمائے، اور ہمارے بچے جو اس ختم نبوت کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور ہماری اس کانفرنس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔